پیٹرا پیٹرا قدیم دنیا کا ایسا تاریخی خزانہ ہے جو دشوار گزار پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے۔ اس کو 7 منتخب کردہ عجائبات میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ متاثر کن مناظر سے بھرپور یہ مقام قدیم دنیا کے ان مقامات میں سے ایک ہے جو اب تک باقی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی اور مقام اس جیسا نہیں ہے۔ گلابی چٹانوں کو کاٹ کر بنایا گیا یہ شہر اپنے اندر ایک پراسرار کشش رکھتا ہے۔ شخص سے کہتا ہے جو بھی یہاں داخل ہوتا ہے حیران رہ جاتا ہے۔ اردن کا مشہور ترین اور شاندار سیاحتی مرکز پیٹرا عمان کے جنوب میں 265 کلومیٹر اور عقابہ کے شمال میں 133 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ الانباط نباٹیئنز قدیم عرب قبائل تھے جن کی سلطنت مصر میں دریائے فرات، شام، عمان اور عرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ قوم عاد اور سمود انہی کے ذیلی قبائل تھے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی تیسری اور چوتھی نسل میں سے تھے۔ قوم سمود عرب کے شمال مغرب میں مدینہ اور شام کے درمیان مقیم تھے۔ یہ اردن کی وادی روم ہے جسے پیٹرا بھی کہا جاتا ہے۔ قوم سمود یہیں آباد تھی۔ انہی کا ذکر 8ویں صدی قبل مسیح میں بابل اور یونان کی تاریخ میں بھی ملتا ہے۔ عرب کی قدیم شاعری میں الانباط کا ذکر قوم عاد کے آباء و اجداد کی حیثیت سے کیا گیا ہے۔ یہ رومیوں کی حلیف سلطنت تھے۔ 105 عیسوی میں شہنشاہ ٹراجن سے لڑائی کے بعد ان کا زوال شروع ہوا۔ یہ اسلام کے ظہور سے 600 تا 400 سال قبل ختم ہو گئے تھے۔ قرآن پاک میں قوم سمود اور پہاڑوں میں تراشے گئے ان کے محلوں کا ذکر ملتا ہے۔ پیٹرا کی تعمیرات اسی عرب قوم انباط یا نباٹیئنز کا چھوڑا ہوا ورثہ ہے جو 2000 سال سے بھی پہلے اردن کے جنوب میں آباد تھی۔ یہ بہت دولت مند، ہنرمند اور طاقتور قوم تھے جو اپنی اعلیٰ ثقافت، دیو قامت تعمیرات اور آب رسانی کے لیے بند اور نہریں بنانے کی وجہ سے مشہور تھے۔ اصل میں یہ پانی کی فراہمی ہی تھی جس نے اس مقام پر رہائش کو ممکن بنایا تھا۔ پیٹرا کی طرف جانے والے راستے کو آخری 1 کلومیٹر میں تنگ شگاف سے گزر کر ایک گھاٹی میں جانا پڑتا ہے جس کی ڈھلان دار دیواریں سورج کو نظروں سے اوجھل کر کے ایک جادوئی ماحول پیدا کرتی ہیں۔ اچانک گھاٹی کا وسیع علاقہ سامنے آ جاتا ہے جس کے چوکور احاطے میں پیٹرا کی مشہور یادگار الخزانہ واقع ہے۔ 400 میٹر بلند یہ عمارت کسی اہم شخص کا مقبرہ ہے۔ 40 میٹر بلند یہ عمارت کسی اہم شخص کا مقبرہ ہے۔ اس عمارت کا پیچیدگی سے تراشا ہوا سامنے کا حصہ سورج کی روشنی میں جگمگاتا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد تراشیدہ عمارتوں کے کئی اور شاہکار سیاحوں کو اپنی طرف بلاتے نظر آتے ہیں اور ایک کے بعد ایک آنے والی عمارتوں کا یہ سلسلہ کئی میلوں پر پھیلا ہوا ہے۔ اس شہر کی جسامت اور تراشیدہ عمارتوں کا معیار اتنا ہوش ربا ہے کہ اسے دیکھ کر انباطی قوم کی ہمت اور تخلیقی صلاحیتوں کی داد دیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ پیٹرا بھلایا نہ جا سکنے والا ایک لاجواب شہر رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ رومی دور میں 400 سال تک زندگی سے بھرپور رہا۔ سن 106 میں اس پر رومی بادشاہ ٹراجن کی فوجوں نے قبضہ کر لیا۔ رومیوں نے 200 سال یہاں قیام کیا اور اس کی عمارات میں کچھ اور اضافے کیے۔ انباط قوم نے اس کا نام رقیم شاید ریکم رکھا تھا جسے رومیوں نے پیٹرا کر دیا جس کا مطلب ہے چٹان۔ کہتے ہیں کہ اس شہر میں جو کھنڈرات نظر آتے ہیں وہ دراصل شہر کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس شہر کو مکمل طور پر دریافت کرنا ابھی باقی ہے۔ آج پیٹرا کے پیالہ نما علاقے میں 800 سے زائد یادگاریں ہیں جن میں عمارات، مقبرے، غسل خانے، تدفین کے کمرے، عبادت گاہیں، محرابی راستے اور ستون دار راستے شامل ہیں جنہیں یہاں رہنے والوں نے انتہائی مہارت
اور دلکش طریقے سے ریتلی چٹانیں تراش کر بنایا تھا۔ یہاں ایک پہاڑی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر ہے اور کہتے ہیں کہ کبھی وہاں ان کی قبر ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ پیٹرا ہی وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اپنا عصا مار کر چشمہ نکالا تھا۔ 363 عیسوی میں یہاں آنے والے ایک زلزلے نے اس شہر کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس وقت رومی قسطنطنیہ کو اپنا دارالحکومت بنا چکے تھے اور تجارتی راستوں میں تبدیلی آ چکی تھی، اس لیے انہوں نے اسے دوبارہ بحال کرنے میں کوئی دلچسپی نہ لی اور کچھ ہی عرصے میں یہ ویران ہو گیا۔ پیٹرا کے مناظر دیکھنے کا بہترین وقت صبح سویرے یا شام سے کچھ پہلے کا ہے، جب روشنی سورج کی رنگ برنگے پتھر جگمگاتے ہیں۔ اس وقت پیٹرا کی خوبصورتی عروج پر ہوتی ہے۔ سن 1812 میں یہ شہر دوبارہ دریافت کیا اور اب یہ سیاحت کا ایک مقبول مقام ہے اور دنیا کے نئے 7 منتخب کردہ عجائبات میں سے ایک ہے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔